کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. نامصائب حالات کی وجہ سے وہ واپس آئے گا. کہا گیا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دی جائے گی. گرین پاسپورٹ کی دنیا بھر میں اس کا وقار بلند ہوگا. ایجوکیشن میں بتایا گیا کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, اسکول جانے لگیں گے. اسٹنٹڈ گروتھ کا ذکر ہوتا تھا اس زمانے میں. اسٹنٹڈ گروتھ سب سے پہلے ہم نے اس پاکستان میں اسٹنٹڈ گروتھ کے مسئلے کو اٹھایا, لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے اور ان کے چیئرمین نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں جو پاکستان کے سماجی مسائل کو جو مسائل بتائے, سب سے پہلی بات اسٹنٹڈ گروتھ کی. میں بہت خوش تھا اس زمانے میں کہ 43% ہمارے یہاں بچے وہ پیدا ہوتے ہیں جو کم غذا کی وجہ سے, میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کا دماغ نہیں بڑھتا اور وہ اسٹنٹڈ کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کی گروتھ نہیں ہوتی. ایسے بچوں کی تعداد 43% ہے اس ملک میں. یہ وہ ساری باتیں تھیں جس کا خواب دکھا کر پی ٹی آئی کی حکومت کو پورے ملک بھر میں مسلط کیا گیا. ہاں, مسلط کیا گیا. وہ جیت کر نہیں آئے تھے. وہ اداروں کے شولڈرز کو استعمال کر کے, وہ غیر جمہوری طریقے سے, وہ الیکشن ریگ کر کے, وہ آر ٹی ایس سسٹم خراب کر کے, اور اس پاکستان کی جمہوری روایتوں کو دفن کر کے ان کو لا کر بٹھایا گیا. چلو بھائی, لے آئے تھے. اس کراچی میں کیا ہوا سب کو پتا ہے کہ ان کو 14 سیٹیں چھین کر دی گئی اس شہر سے. ان کے ایم این ایز ایم پی اے جا کر سو گئے تھے رات میں, انہوں نے کیمپین نہیں چلائی تھی. ان کو صبح اٹھا کر بتایا گیا کہ بھائی اٹھ جاؤ, تم ایم این اے بن گئے ہو, تم ایم پی اے بن گئے ہو. لیکن اس شہر سے اتنی بڑی زیادتی کے باوجود کوئی آواز ریاست کے خلاف نہیں اٹھی, کوئی آواز پاکستان کے اداروں کے خلاف, ان کے چلانے والوں کے خلاف نہیں اٹھی. ہم نے صبر کر لیا, اپنی بات کہتے رہے اور ہم نے صبر کر لیا. اور ہم اس بات پہ دل میں اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے کہ چلو یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, لیکن اگر اس ملک کے موجودہ اسٹیگننٹ جاگیردارانہ وڈیرانہ سرمایہ دارانہ نظام, جہاں پر باپ کے بعد اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا اور پھر اس کی بیٹی, اس نظام کو اگر عمران خان اکھاڑ کر پھینکتا ہے, اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرتا ہے, اس ملک کے نوجوانوں کو مواقع دیتا ہے, نئی لیڈرشپ جنریٹ کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے, اور ہمارے ملک کے لوگوں کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں, تو میں صبر کر لوں گا. چلو بھائی, میری ذات کی قربانی, میری پارٹی کی قربانی, میری سیاست کی قربانی, چلو بھائی قبول ہے. لیکن غضب خدا کا, جب انہوں نے اپنے عملی دور کا آغاز کیا تو ہر 2 ہفتوں کے بعد اپنی پہلی کہی بھی بات پر یو ٹرن لیتے تھے. ہر 2 ہفتوں کے بعد اپنی پہلی کہی بھی بات پر یو ٹرن لیتے تھے. 4 دفعہ 4 پہلے کا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, اگر میں گیا تو میں خودکشی کر لوں گا. 7 مہینے لگا دیے ان کے وزیر خزانہ نے, اس وقت کے وزیر خزانہ نے, پہلے وزیر خزانہ نے, جن کو یہ سپرمین بنا کر لے کر آئے تھے کہ یہ جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. اس نے 7 مہینے یہی نہیں فیصلہ کر سکا کہ اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا. وہ جو ڈالر شوٹ ہونا شروع ہوا ہے اس وقت سے آج تک ڈالر پکڑ میں نہیں آ رہا, یہ وہ ٹائم ہے. پھر 7 مہینے بعد فیصلہ کر لیا کہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, اور پھر ان کی کنڈیشنز پہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, اور پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ, اکانومی کی تباہی اور بربادی کا نہ رکنے والا سلسلہ.
پھر 4 وزرائے خزانہ چینج کیے. اتنی بڑی ٹیم کا دعویٰ کرتے تھے, بندے نہیں ان کے پاس. وہی ساری پرانی پارٹیوں میں چلنے والے لوگوں کو اپنے لیفٹ رائٹ کھڑا کرنا شروع کر دیا. تو تبدیلی کہاں سے آئی؟ کون سی تبدیلی؟ انہی لوگوں سے تو جان چھڑانے کے لیے آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا, آپ کو ادارے لے کر آئے تھے. ان اداروں نے آپ کو لانے کے چکر میں اپنے چہرے کو مسخ کروا لیا, اپنی ذات کو مسخ کروا لیا. پورے پاکستان سے دنیا بھر میں دشمنی لے لی, پورے پاکستان سے دشمنی لے لی. فورن پالیسی کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا کھلواڑ کرنے کے چکر میں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص جو گلی کوچوں کی میں کوئی یونین کاؤنسل کا رول پلے نہ کر سکے, وہ جا کر انٹرنیشنل معاملات ڈیل کر رہا ہے. کبھی کسی سے لڑائی, کبھی کسی سے لڑائی, کبھی کسی کے لیے کچھ, کبھی کسی کے لیے کچھ. کیا ریاست ملک ایسے چلا کرتے ہیں؟ آپ کے موڈ پر چلا کرتے ہیں. اور پھر پاکستان چلانے والے اداروں نے آپ کو ڈھیل دے دے کر ساری ناجائز باتیں آپ آ کر زبردستی منوا کر آج ملک کا یہ حشر کر دیا کہ ہم نکل نہیں پا رہے. ہم ایسے دلدل میں دھس گئے ہیں کہ ہمیں ایک عام آدمی مر گیا ہے. یہ ملک کے لیے باتیں شروع ہو گئی کہ ملک بچے گا, خدا خاکم بادان نہیں بچے گا, اس کی اکانومی بچے گی نہیں بچے گی, یہ ہمارے ایٹمی اثاثے بچیں گے نہیں بچیں گے. کس کا کیا ہوا ہے یہ کیا؟ ہاں, یہ بھی حکومت جو ہے وہ نااہل ہے, لیکن اس نااہلی کو تو انہوں نے آپ سے انہیریٹ کیا ہے بھائی, آپ سے اس کو ورثے میں لیا ہے. آپ ابھی ہوتے تو پتہ نہیں اس پوزیشن کو کہاں سے کہاں لے جاتے. اور پھر آج جس وقت ملک میں ایک انکلوزیو پالیٹکس کی ضرورت ہے, خدا کے یہ دیکھو ہم بیٹھے نا یہاں پر, یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ میں اس جگہ پہ آ کر بیٹھوں گا. میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ان بھائیوں کے ساتھ بیٹھوں گا, ان بہن کے ساتھ بیٹھوں گا. لیکن کس چیز نے مجبور کیا؟ پیسے نے, پاور نے, سیٹوں نے؟ نہیں, نہ یہاں پیسہ ہے, نہ یہاں پاور ہے, نہ یہاں سیٹیں. اس شہر میں اور دوسری پارٹیاں ہیں جو سیٹ بھی دے رہی تھی, زیادہ پیسے دے رہی تھی, زیادہ پاور والی پارٹیاں حکومت چلا رہی ہیں 15 سالوں سے. تو اگر سیٹ, پیسہ, پاور چاہیے ہوتا وہاں جاتے. خدا کی قسم اپنی ذات کو ختم کر کے آج حالات ایسے ہیں شہر میں, ملک میں, کہ جہاں پر جڑنے کی ضرورت ہے. اختلافات تھے, آج بھی چند باتوں پہ اختلاف ہوگا, لیکن بیٹھ کر بات کرتے, دشمنی نہیں کرتے. اور کس کے لیے بات کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کی بات کرتے ہیں, عوام کا سوچتے ہیں, اجتماع کا سوچتے ہیں. کیونکہ ہمیں اس بات کا ایمان ہے کہ رب نے ہمیں جو عزت, ہمیں موقع دیا ہے اور لوگوں کا نمائندہ بنایا, خدا کی قسم دس از ناٹ بڈ آف روزز. اس کا آپ کو اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا, آپ کو آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے کیسے فیصلے کیے, کہ آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی یا اپنی ذات کو سربلند رکھا. یہ آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو آج دیکھو ہم یہاں موجود ہیں, یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. یہ حالات ہمیں یہاں لے کر آئے, لوگوں کی تباہی بربادی ہمیں یہاں لے کر آئی ہے کہ اس کراچی شہر میں کوئی پرسان حال نہیں تھا لوگوں کا. ہم اپنی سیاست کر رہے تھے, یہ اپنی سیاست کر رہے تھے, اور اس میں لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا, لوگ مایوس ہو رہے تھے. ہم نے یہ کام کیا. کیا آج عمران خان صاحب پاکستان کے ایسے حالات, جو کہ آج حالات ہیں, 25 کروڑ لوگ رول گئے ہیں, کیا آج اس ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے وہ چند ماہ کے لیے اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود کیا پاکستان کے انویسٹرز کو, کاروبار کرنے والے کو یہ جیسچر نہیں دے سکتے کہ میں بڑا لیڈر ہوں, میں اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود میں حکومت وقت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کہ آؤ ملک کے وسیع تر وفاد, لوگوں کے مفاد میں آؤ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اس میں کوئی آسمان ٹوٹ جائے گا؟ اگر آپ بڑے ولی اللہ ہوتے, بڑے آپ پارسا ہوتے, بڑے کردار والے ہوتے, تو بھائی سمجھ میں آتی کہ بھائی آپ ان نعوذ باللہ
کفر کرنے والوں کے ساتھ اور پتہ نہیں اتنے گندے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ یار آپ کی غلاظت تو ابل ابل کر باہر آ رہی ہے. آپ نے اس ملک میں خواتین کی جو بے توقیری کی ہے، جو عورتوں کی بے توقیری کی ہے، آپ کی کوئی آڈیو سن لے تو پتہ چل جائے کہ آپ کی نظر میں عورت کی کیا عزت ہے. شرم نہیں آتی؟ انسان ایسا کوئی تھوڑی سی غیرت والا انسان ہو نا تو وہ دنیا میں گم ہو جائے، جا کر وہ خودکشی کر لے جا کر، اگر وہ اس کی یہ ساری چیزیں ریویل ہو چکی ہو تو. لیکن آپ کی ہٹ دھرمی، بے شرمی، میں نے اس جیسی مثال کوئی اور نہیں دیکھی خدا کی قسم. اور آپ کی ذات سے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ خیر لوگ جو آپ کو جانتے تھے ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے کہ آپ کسی کے دوست نہیں ہیں، اور آپ اپنے محسنوں کے تو دوست ہیں ہی نہیں. جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا آپ نے اس کے سر کو قلم کیا ہے. آپ جس کے سر پر، جہانگیر ترین کی مثال ہمارے سامنے ہے، اون چودھری کی مثال ہمارے سامنے ہے، محسن بیگ کی مثال ہمارے سامنے ہے، باجوہ صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور لمبی لسٹ ہے بھائی. علیم خان کی مثال ہمارے سامنے ہے. ان سے زیادہ احسانات آپ کی ذات پر کس نے کیا ہوگا؟ مبشر لقمان کی جو ہے وہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے دنیا سے لڑ گئے اور ان کو آپ نے پٹوایا ہے باقاعدہ، ان کی آپ نے بے توقیری کی ہے. یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا کیریکٹر ہے، یہ آپ کا ڈی این اے ہے. میں آج یہاں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کسی کے کھلونے کے طور پر یہ استعمال ہو، اس کا دل چاہ رہا ہے کھیلنے کا تو ہم سب لوگ 25 کروڑ لوگ اس کے کھیل کو دیکھ کر اپنے آپ کو تباہ، اور اس کھیل کے نتیجے میں ہماری تباہی بربادی ہو رہی ہے اور ہم اس کو برداشت کرتے رہے. یہ نہیں چلے گا بھائی، یہ نہیں چلے گا. اداروں کی مصلحتیں اپنی جگہ، پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. یہاں پر آپ مانے یا نہ مانے یہاں کی فوج کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ بولیں گے غیر جمہوری بات کر رہا ہے، تو بھائی ہے 70 سالوں میں بدل لینا اگلے 70 سالوں میں، لیکن آج تو ہے. یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. پاکستان میں فوج کا ایک رول ہے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. وہ دنیا کے دشمن ممالک جنہوں نے پوری دنیا کو تباہ برباد کیا، یہ عرب اسپرنگ کے نام پر پاکستان صرف اس لیے بچا رہا کہ یہاں پر ایک منظم فوج تھی ہے. یہاں پر وہ اسپرنگ نہیں لے کر آ سکے، یہاں پر وہ افراتفری نہیں لا سکے صرف منظم فوج کی وجہ سے. ورنہ جہاں عراق دیکھو تباہ برباد ہو گیا، فوج پہلے تباہ برباد کی انہوں نے. شام دیکھو تباہ برباد ہو گیا، فوج تباہ برباد کی انہوں نے. لیبیا دیکھو تباہ برباد ہو گیا، فوج تباہ برباد کی انہوں نے. پہلے جو آرگنائز فوج تھی اس کو تباہ برباد کر دیا، ملک تباہ ہو گیا. یہ ملک بھی تباہ ہو جاتا، یہ ملک بھی فارغ ہو جاتا اگر یہاں پر ایک منظم فوج نہیں ہوتی. تو دنیا نے اس فوج پر اٹیک کرا. بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ فرشتے ہیں؟ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم سے زیادہ دکھ کس نے سے ہے ان 40 سالوں میں؟ ابھی عمران خان صاحب ٹارچر کا ذکر کرتے ہیں اور ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کو 4 لوگوں کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کو ننگا کر کے مارا. ارے بھائی شیروانی پہنا کر کون مارتا ہے؟ 2 پیس پہنا کر کون مارتا ہے؟ ہم سے پوچھو. کراچی والوں سے 40 سال سے پٹ رہے ہیں، 40 سال سے پٹ رہے ہیں. ہمیں 40 سال سے لاپتہ ہو رہے ہیں، 40 سال سے مست شدہ لاشیں مل رہی ہیں. آپ کے 4 لوگوں کو 4 دن رکھ کر آپ کو چھوڑ دیا. آپ باتیں، آپ اپنے نام کے ساتھ عمران خان صاحب ذرا 10 منٹ کے لیے ایم کیو کا نام لگاؤ ذرا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو پھر پتا چلے ٹارچر ہوتا کیا ہے، ریاست. آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے ریاست کیا کرتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. آج اس کے باوجود ہم نے فوج اس ملک کے ریاستی اداروں سے شکایتیں ضرور کی ہیں، ان کو ملائن نہیں کیا، ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے سازش مہم نہیں چلائی، ان کے خلاف ٹرینڈ نہیں چلائے. دنیا جو آج تک نہیں کر سکی تھی ہمارا دشمن، آج عمران خان صاحب نے وہ سب کچھ کر دیا ہے. گھر گھر میں نفرت پھیلا دی ہے. وہ چیزیں جو کہ مٹھی بند تھی وہ ساری مٹھی کھول دی ہے، اور یہ ملک کی تباہی کی ریسیپی ہے. اگر آپ بہت بڑا، آپ کے پاس ایک انٹیلیکچوئلزم ہوتا،
آپ کے پاس ایک بہت بڑا پاکستان کو چلانے کا کوئی ایک روڈ میپ ہوتا، ہم آپ کی بات مان لیتے. آپ کو صرف اور صرف وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا ہے. یہی آرمی، اس کا ادارہ، اس کے چیف، اس کی ڈی جی آئی ایس آئی، اس کی ڈی جی سی آج آپ کو غیر جمہوری طریقے سے دوسروں کو باہر پھینک کر پہلے کی طرح آپ کو لا کر بٹھا دیں، آپ جو ہے وہ کہیں گے ہم ایک پیج پر آ گئے. آپ فوج کی مداخلت کے خلاف نہیں ہیں، آپ فوج کی مداخلت اپنے حساب میں اپنی مرضی میں چاہتے ہیں. آپ فوج کی مداخلت اپنے لیے چاہتے ہیں. فوج جان نیوٹرل ہو گئی، وہ جانور ہو گئی. جان نیوٹرل ہو گئے، جہاں پر آپ کی مدد کرنا ناجائز بند کر دیا انہوں نے، وہ جانور ہو گئے. وہ میر جعفر میر صادق ہو گئے، وہ امریکن ایجنٹ ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے کل جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے اس پہ انہوں نے انتہا کر دی ہے، اس میں انہوں نے انتہا کر دی ہے. اور یہ میرے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں 10,000 شکایتیں ہیں، آج بھی ہمارے 100 سے زائد کارکنان لاپتہ ہیں، آج بھی ہمارے لوگ جیلوں میں ناجائز اور غلط مقدمے میں پابند سلاسل ہے. آج ہمارے شہر میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. میرا ہی پانی اربوں روپے کا چوری کر کے میری لائنوں سے شہر کو بیچا جاتا ہر مہینے. آج میرے شہر میں دوا نہیں ہے، رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. 2.5 لاکھ نوکریوں میں ایک نوکری پیپلز پارٹی کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں دیا. اس نے ایک نیا پیلا اسکول نہیں بنایا، ایک نئی یونیورسٹی نہیں بنائی. حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دیتے. آج یہاں کے بزنس مین مارے پھر رہے ہیں، 17 ڈپارٹمنٹ ان سے رشوت لینے آتے ہیں. یہ وہ شہر ہے جو کہ 70 سالوں سے ملک کو پال رہا ہے، اور آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. اور 14 سیٹیں عمران خان صاحب آپ کو شہر سے دی گئی، صدر آپ کا، گورنر آپ کا، 14 سیٹیں آپ کی، وزیر اعظم آپ یہاں سے بنے الیکشن لڑ کر. لیکن آپ نے 4 سالوں میں پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، ظلم و زیادتی کے خلاف، بلکہ آپ ان کے پارٹنر ان کرائم بن گئے. آپ سے منہ سے فائر کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے زرداری صاحب کے خلاف، اور آپ کا پیچھے سے یارانہ تھا. آپ نے پیپلز پارٹی نے آپ کی حکومت چلائی ہے 4 سالوں تک، اور اس کا کلائمیکس تھا کہ جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہوئے، آپ کے پاس 14 سینیٹرز کی کمی تھی. پیپلز پارٹی نے آپ سے مخالفت ہونے کے باوجود آپ کو 14 سینیٹر کے ووٹ دے کر آپ کا اقلیتی. کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی سے اتنی بڑی زیادتی کے باوجود کوئی آواز پاکستان کے خلاف نہیں آئی.